اقبال کو اور اقبال کے تخیلات کو اور تصورات کا ارتقاء کس انداز سے ہوا، وہی بات میرے ذہن میں بھی کس طرح سے آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اور آج کے لیے ایک میرا موضوع ہے جو پچھلے 2-3 سال سے میں مختلف انداز سے رکھ رہا تھا سب کے سامنے، اور وہ موضوع ایسا ہے جس کے اوپر آج جب مجھے کسی نے کہا کہ کوئی پیغام سوشل میڈیا پر اقبال کے حوالے سے دیں تو اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ میں نے وہاں پر کوٹ کیا، and it rhymes exactly with what I want، کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ اور پچھلے 3 سال سے میں مسلسل اس پر گفتگو کر رہا ہوں، اور آج میں نے انگریزی کے اندر ڈائلیکٹ کے حوالے سے اس کا ترجمہ کیا کہ آئل، برکس اینڈ مارٹر اگلے زمانے کے ستاروں تک نہیں پہنچائیں گے، ستاروں تک جو چیز پہنچائے گی ہمیں وہ انفارمیشن ہے، یعنی نالج، انٹیلیجنس ہے کہ نالج کا آپ انالیسس کیسے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وزڈم ہے کہ اس کو کیسے استعمال کریں۔ اچھا، یہ وزڈم بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس کو اردو میں اور تاریخ کے اندر حکمت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف انالیسس نہیں ہے، یہ صرف انٹیلیجنس نہیں ہے، یہ وزڈم وہ ہے کہ کس وقت کیا چیز کی جائے۔ اور اس کے اندر اسلامی تاریخ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کو بہت سارے موقع ملیں گے کہ جب جو علم اس وقت تھا یا جو کیفیت ان دنوں کے اندر پیدا ہوئی اس کا انالیسس منطقی انداز سے کرے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، وہ ہے وزڈم۔ صلح حدیبیہ مثال کے طور پر وہ ہے وزڈم، کیا کس وقت کیا کرنا ہے۔ تو انٹیلیجنس اور وزڈم کے اندر یہ فرق ہے۔ تو جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ اور میرا ٹوٹل کانسنٹریشن، اور ریکٹر صاحب واقف ہیں اور یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز واقف ہیں کہ جب بھی یہ میرے پاس تشریف لاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ زمانہ علم کے حوالے سے بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، وہ جو گاڑی ہے اس کی رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ شاید دنیا اسلام اور امہ اس کا اندازہ نہیں کر رہی، انسانیت کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ انفارمیشن کی کیا کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب جب میں علامہ اقبال کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک تو وہ کیفیت نظر آتی ہے جو مجھے اور آپ کو آج متاثر کر بھی رہی ہے، اور اس کیفیت کے حوالے سے علامہ جب 1902 میں جب باہر تشریف لے گئے تو ان کو وہی کیفیت جو آپ کے اذہان میں پیدا ہوتی ہے، ہمارا ایک ایک فرد جب پاکستان کے باہر جاتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی، تو علامہ کو بھی اس بات کا احساس ہوا۔ اچھا، اور ہندوستان کی تاریخ کے اندر اور علامہ کو وہ احساس ہوا کہ دنیا کے جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں اسی کا طواف جو عالم ایجاد کا صاحب ایجاد ہے۔ اور ہندوستان اور اس علاقے کے اندر اگر آپ ارتقاء کے اعتبار سے سوچ کا ارتقاء دیکھیں، اور وہ سوچ میری اور آپ کی چل رہی ہے، وہ ارتقائی کیفیت بالکل اسی طرح سے ہے جو سر سید احمد خان کو اندازہ ہوا۔ اور کب ہوا اندازہ؟ 1857 کا ظلم اگر آپ نے دیکھنا ہو، جدوجہد آزادی، تو اگر کہانی کے طور پر پڑھنا ہو، تاریخ نہیں، ولیم ڈیلرمپل کی کتاب ہے دی لاسٹ مغل، اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ دہلی کے سڑکوں پر، راستوں پر جس طرح سے خون بہایا گیا، ہزاروں لوگوں کو مار دیا گیا، ایسا خوف طاری ہوا ہندوستان پر کہ میرا خیال ہے 10 اور 15-20 سال تو صرف سکتے میں رہی کیفیت۔
اس زمانے میں سر سید احمد خان نے صرف ایک بات کی کہ علم تلاش کرو، علم کو پکڑو۔ مسلمانوں کے اندر آپ کو معلوم ہے، اگر سندھ کے متعلق تاریخ لکھی جاتی ہے تو سندھ کے اندر کہا ہی جاتا ہے کہ جو یہاں کا حساب کتاب کرنے والا بنیا تھا، اس نے کتابوں کے اندر وہ کیفیات اور وہ جائیدادیں اور جس طرح سے قرض دیتا تھا اور اس کے اوپر سود لگاتا تھا، تو یہاں کے مسلمانوں کو سندھ میں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا، اور وہ اپنی جائیدادیں کھو بیٹھے۔ تو وہ تو کم سے کم علم کے قریب تھا، مگر سر سید احمد خان کو یہ احساس ہوا کہ مسلمان بہت دور ہے علم سے، تو ان کی 1880 کے زمانے کی جو مسلمانوں سے گزارش ہے اور مسلمانوں سے درخواست ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرو۔ پھر ان کو خود احساس ہوا کہ صرف علم نہیں، مسلمانوں کا جس انداز سے ایکسپلائٹیشن ہے، تو مسلمان کہیں نہ کہیں اپنے حقوق کی بات کریں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ علامہ اقبال جب باہر جاتے ہیں تو ان کو دنیا نظر آتی ہے۔ تو وہ پہلا دور تھا جو باہر جانے سے پہلے تھا، شاید بانگ درا اس وقت کی ان کی تحریر ہے۔ پھر 1906 کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ بنتی ہے، اور آپ سوچ دیکھیے کہ علامہ اقبال 1902 سے پہلے ان کی سوچ یہ تھی کہ ایک یونائٹڈ انڈیا، ہندو مسلمان یکجہتی کے حوالے سے، اور جب باہر گئے تو مسلمانوں کا حال پر ان کو افسوس ہوا، تو لہٰذا علم کی تلاش کے حوالے سے اور مسلمانوں کے درمیان ان کے لیکچرز اس بات پر، اور جو ولید اقبال صاحب نے بات فرمائی، ان کا موٹیویشن، اور یہی ہوتا ہے لیڈرز الفاظ کے ساتھ۔ دیکھیے الفاظ کی بڑی اہمیت ہے۔ علامہ اقبال کے خیالات کو ہم نثر کے اندر بہت انداز سے کہہ سکتے ہیں، مگر دو اصحاب نے یہاں پر قرآن کی وہ دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ وہ کمیونیکیشن ہو، اس انداز سے ہو کہ میری زبان کھلے، اس انداز سے ہو کہ مجھے ہمت ہو، اور اس انداز سے ہو کہ لوگوں پر اس کا اثر ہو۔ تو کمال ہے علامہ اقبال کی شاعری کا کہ جس طرح سے وہ مسلمان امت کو موٹیویٹ کرتا ہے، شاید میرا خیال ہے سینکڑوں صدیوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس زبان سے وہ موٹیویشن انسانوں کو اور مسلمانوں کو کہیں سے نہیں ملی۔ تو علامہ اقبال نے تو موٹیویٹ کیا، مگر آپ سوچ دیکھیں نا کہاں سے آ رہی، میری اور آپ کی کہاں سے آئی اور وہ بھی کہاں سے آ رہے، کہ 1902 اور 5 کے درمیان جب وہ باہر گئے تو بڑا ان کو اندازہ ہوا کہ علم کہاں کہاں تک پہنچ گیا، فلسفہ کہاں تک پہنچ گیا، ایٹم کو سمجھا، مالیکیولز کو سمجھا، ستاروں کو سمجھا۔ اور پھر وہ دیکھ کر پھر ہندوستان واپس آتے ہیں کہ اس ان پڑھ قوم کو کہا جائے کہ علم حاصل کرو۔ بحریہ یونیورسٹی میں آپ سب اس بات پر کوشاں ہیں کہ علم حاصل کیا جائے، اور علم کا کیفیت جو ہے وہ اب کتابوں سے بہت آگے نکل گئی۔ اور وہ زمانہ پھر وہی ہے کہ جب 1906 کے اندر اجلاس ہوا تو سر سلطان محمد شاہ آغا خان جو پہلے صدر بنے، انہوں نے یہ کہا ایک اور لیڈر کے متعلق، انہوں نے کہا کہ there is a barrister in بامبے جو سمجھتا یہ ہے اور کہتا یہ ہے کہ ایک یونائٹڈ انڈیا ہونا چاہیے۔ تو 1905 کے بعد علامہ اقبال جب واپس آئے تو سب کو 15-20 سال کی پرامن کوششوں کے بعد 1930 کے اندر علامہ اقبال نے انگلش کے اندر یہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کے 5-6 لیکچرز دیے جو مدراس، علی گڑھ، الہ آباد کے اندر انہوں نے لیکچرز دیے، انگلش کے اندر دیے۔ اچھا، اور کتنے سوچتے ہوں گے انگلش میں، وہاں پر کتنے لوگ سمجھتے ہوں گے، مگر کیونکہ ان کا پیغام دنیا اسلام کے لیے تھا اور یورپ اور مغرب کے لیے بھی تھا۔ اور پھر ان کے یہی خیالات انہوں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی جا کر بتائے، اور ابھی بھی وہ اب مسلم سٹیٹ ود ان انڈیا کی بات کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی انڈیپینڈنٹ مسلم سٹیٹ کی بات نہیں کر رہے، اور قائد اعظم بھی
اب 1928 کے قریب شاید وہ مسلم لیگ کے اجلاس کے اندر اور کانگریس کے اجلاس کو ایک شہر میں کروانا چاہتے تھے کہ وہ دونوں جگہ شریک ہو سکیں. تو یہ کوششیں ہیں علامہ اقبال کی. مگر علم کے اعتبار سے جو ولید نے بڑی اچھی بات کی، ولید اقبال صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ علامہ اقبال ستاروں کے اعتبار سے اور ایٹم کے اعتبار سے دونوں چیزیں سمجھ رہے ہیں. اور میں اور آپ، میرے لیے تو بہت ہی ایک یہ کیفیت ہے کہ میں مسلسل متعجب ہوتا رہتا ہوں کہ جو سائنس دنیا کے اندر جس اعتبار سے چلتی ہے کہ علامہ اقبال نے ستاروں سے جہاں آگے جہاں اور بھی ہیں، اور پھر یہ سائنس جو ہے جو علامہ نے سوال کیا اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ پھر کیا، کہاں سے شروع، کہاں سے وہ اللہ کہاں ہے. تو سائنس جو ہے وہ بھی بگ بینگ تک پہنچ گئی. اس نے کہا کہ جی ایوری تھنگ اسٹارٹیڈ فرام نتھنگ اینڈ دین دا بگ بینگ ہیپنڈ. یعنی اس سے پہلے کیا، کچھ نہیں. اس کے بعد فزیکل پرنسپلز اینڈ فزیکل فارمولاز بھی شروع کے 15-20 منٹ تک وہ فارمولاز بھی اپلائی نہیں ہوتے. اس کے بعد پھر میٹر جس طرح سے پیدا ہوا اور جو کیفیت ہوئی وہاں سے شروع ہوا. اچھا ہم جیسے لوگ، اچھا 200 سال پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ذرہ جو ہے سب سے چھوٹی چیز ہے، ریت کے ذرے اٹھا لیں یہ سب سے چھوٹی چیز ہے. تو اللہ نے اس سے پہلے تو یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ دنیا سب سے بڑی چیز ہے کائنات میں. پھر گلیلیو نے کہا کہ نہیں، دنیا بھی سورج کے گرد گھومتی ہے اور سورج بڑا ہو، تو وہ موت سے بچ گیا. پھر کائنات کا پتہ چلا، اربعہ ستارے، اربعہ ملکی ویز، اربعہ یہ کیفیتیں نظر آئیں. تو کوانٹٹی وغیرہ تو انسان کی اب سمجھ میں ہے نہیں. ہم چھوٹے موٹے کیڑے بھی کہنا ہمیں زیادتی ہے کائنات کے اعتبار سے. اللہ کا احسان ہے ہم جیسوں کے اوپر کہ کچھ ہمیں علم پتہ چل گیا. اور علم کے اندر بھی اگر آپ انفینٹی کے طور پر کہیں تو آپ کو انفینٹلی لیس پتہ ہے، علم ہے بھی نہیں کچھ. تو علامہ نے بات کی ستاروں تک اور لوگوں کو ایک ہوپ دیا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جو آپ کے لیے بالکل صحیح ہے، کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق. واہ، کس طرح کند ہوا تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. اور آج کل وہ کیفیت ہے کہ ستاروں کے جگر چاک، یہ ایٹمز کے جگر چاک بھی کر رہا ہے انسان. اور ایک عجیب اور کیفیت آئی جو آئنسٹائن نے پہلے کہا کہ سپوکی ریاکشنز، جو انسان کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا. سپوکی ریاکشنز، آئنسٹائن نے گیو اپ کر دیا وہاں پر سپوکی ریاکشنز. اور آپ سب یہاں پہ پروفیسرز وغیرہ ہیں، آپ کو زیادہ علم ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کوانٹم لیول پر، ذرے سے چھوٹا ایٹم، ایٹم سے چھوٹا پھر کوانٹا اور ہگز بوسون اور یہ ساری چیزیں، کہ کوانٹم لیول پر کیا ریاکشنز ہو رہے ہیں. اور کل پرسوں ہی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا جس کے اندر موان کے اوپر، وچ از اے سب ایٹامک پارٹیکل، کہ اس کی موومنٹ کے اندر ایک سپن ہے جو ورچوئل پارٹیکل جو کریٹ ہوتے ہیں، اللہ کریٹ کرتا ہے کہیں سے، کچھ انسان کو پتہ ہی نہیں کس اندھیرے میں وہ پھر رہا ہے کہ ورچوئل پارٹیکلز اس کی سپن کو ماڈیفائی کرتے ہیں، کریٹ ہوتے ہیں اور ورچوئل پارٹیکلز ختم ہو جاتے ہیں. کن فیکون کی کیفیت جہاں ستاروں میں ہے، وہاں مائنیوٹس آف پارٹیکلز کے اندر کہ ورچوئل پارٹیکلز جس کا کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں، وہ کریٹ ہوتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں. تو لہذا میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کے اندر ایک ارتقائی اعتبار سے علامہ اقبال نے موٹیویٹ کیا انسان کو. اور دیکھیں موٹیویشن ہی چیز کو آگے لے جاتا ہے. حضرت موسیٰ کی دعا اللہ تعالیٰ نے سے انہوں نے کی، کیونکہ وہ بھی خوفزدہ تھے فرعون کے دربار میں جانے کے لیے جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ. تو اللہ نے کہا کہ گھبرائے زبان کے اندر، انہوں نے کہا کہ جی زبان کے اندر لکنت ہے، دعا کی کہ وہ مجھے بولنے کا طاقت دے. پھر اللہ نے ایک اور ان کو طاقت دی، اسی لیے کہ ان کو ہمت دلائی جائے کہ جاؤ جس محفل میں تم نے بات کرنی ہے اس کے لیے اللہ تمہیں طاقت دیتا ہے کہ تم اپنا ہاتھ اگر بغل میں لگاؤ گے اور نکالو گے تو اس میں سے نور نکلے گا. اور پھر عصائے موسیٰ بھی دی جس کا آپ نے خود پڑھا. تو یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ اقبال کا سب سے بڑا ہنر ہے. ایک ایک شعر کے اندر میری زندگی اور آپ کی زندگیوں کی سوچ پیوستہ ہے
اور وہ مسلمان امہ کو اٹھاتا ہے. تو میں آج سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان کے اوپر پورا علامہ اقبال اور مسلم امہ کے اوپر پوری علامہ اقبال کی موٹیویشن، شاعری، کیفیت اور وہ جذبہ جو علامہ اقبال چاہتے تھے وہ جذبہ وہاں سے نکلنا چاہیے. اور علامہ بار بار کہتے ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، مسلسل موٹیویشن. پھر علامہ اقبال نے قائد اعظم کی سوچ کے اندر بھی 1930 سے میرا خیال ہے 30 سے 36 تک خطوط کا آپس میں ایکسچینج بھی ہوتا رہا. علامہ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ بھی رہی. اور پھر واپس آتا ہوں اس بات پر کہ دیکھیں کتنی کوشش کی مسلمان نے ہندوستان کے اندر پرامن طور پر رہنے کی، کتنی کوشش کی. یعنی یہ ان لوگوں کے جو میرے لیڈران ہیں ان کی سوچ کے اندر آپ کو کیفیت میں نے بتائی کہ 1857 سے لے کر 1930 تک اور 1930 کے بعد بھی مسلم اینٹی ود ان انڈیا، یہ سوچ تو میرا خیال سے 1936-37 تک یہ کوشش جاری رہی. مسلم اینٹی ود ان انڈیا انٹل 1940 کا ریزولوشن، اس کے بعد بھی کوشش جاری رہی مسلم اینٹی ود ان انڈیا. اور آج آپ دیکھیں اس ہندوستان کو جہاں پر ہم رہنا چاہتے تھے جس کے ساتھ، اور جب تک ہمارے لیڈران نے قوم کو یہ نہیں بتایا کہ ان کے ہاں تو تمہیں موقع ہی نہیں ملے گا ترقی کا اور انصاف کا. اور آج صبح میں ایک چھوٹی سی کلپ دیکھتا ہوا آ رہا ہوں جس کا مجھے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میرے رشتہ دار بھی انڈیا میں ہیں. اور وہ کیفیت یہ تھی کہ ایک دکان تھی کھانے کی جو مسلمان بچے تھے جو اس کو کھولا ہوا تھا، اور ان کو ایک موب موٹر سائیکلوں پر آ کر گالیاں دے رہا تھا کہ بند کرو آج دیوالی ہے، بند کرو ورنہ آگ لگا دیں گے تم کو. یہ کیفیت اس مسلم انڈیا کی ہے آج. جو بیچارے رہ گئے میرے رشتہ دار بھی رہ گئے. تو علامہ نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اور ساری مسلم لیڈرشپ نے اپنی پوری کوشش کی. خیر وہ تو ہو رہا ہے، وہ تو اپنی تاریخ کو مٹا رہے ہیں. کیونکہ وہ ایک فرینچ آتھر ہے، ہمیشہ وقت پر نام بھی بھول جاتا ہوں، وہ ایک چیک آتھر تھا جو فرینچ ناولسٹ بھی بنا. اس نے لکھا کہ اگر قوموں کو مٹانا ہے تو پہلے ان کی تاریخ ختم کرو، مٹاؤ، پھر ان کا کلچر مٹاؤ، پھر ان کی زبان مٹاؤ، پھر نئی تاریخ رقم کرو، پھر نیا کلچر بناؤ، پھر زبان سے ان کو دور کر دو. یہ ہندوستان کے اندر واقعی یہ کیفیت چل رہی ہے. ان کی تاریخ مسخ کی جا رہی ہے، مسلمان کو ایک ایول کے طور پر آگے دکھایا جا رہا ہے، زبان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کی عکاسی سارے ہندوستان کے اندر ہے. اور پاکستان کا جو کاف ہے کشمیر، اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھتے ہیں اسی چیز کی عکاسی ہے. اچھا تو یہ اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں. ہمیں تو صرف یہ افسوس ہے کہ ہمارے رشتہ دار وہاں، مسلمان وہاں، یہ اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں. ہمیں دوسرا افسوس یہ ہوگا کہ یہ آگ خود لگائیں گے، اس کا برڈن بھی ہمارے اوپر ڈالا جائے گا. تو یہ تو آگے مسلمان ترقی کر رہا ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے. یہ اس ویژن کے پر واپس آ جائیں ہم، جس کے اندر پھر ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. اور کیسے نکلنا ہوگا؟ اور نکلنا ایسے ہی ہوگا کہ وہی علم جس کی بے چینی کے حوالے سے علامہ نے اور سر سید احمد خان نے اور آپ جیسے استادوں نے یہاں پر ایک کیفیت پیدا کی ہے کہ اس کو علم کی تلاش کیا جائے. اور پھر جوش آتا ہے. مجھے تو ایسی چیزوں کو پڑھ کر جوش آتا ہے کہ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں. واہ واہ، اٹھ کہ خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سختہ شام و سحر تازہ کریں. کچھ نہیں اس کے اندر. دیکھو ایک ہے اسلامی تاریخ کے اندر، آپ اگر ایک بات دیکھیں تو ایک جس کو میں کہتا ہوں کہ طارق بن زیاد مومنٹ ہے. یہ قومیں بنتی ہیں یہاں پر،
قومیں تیل برک اینڈ مارٹر سے نہیں بنتی، قوم یقیناً نہیں بنتی۔ جو علامہ نے کہا کہ جہاں تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ تو طارق بن زیاد مومنٹ کیا تھا؟ طارق بن زیاد مومنٹ یہ تھا کہ کشتیاں جلائی گئیں، اور آج تک ساری قومیں، مسلمان قومیں اس کو یاد کرتی ہیں، کشتیاں جلائی گئیں۔ کشتیاں جلانے کا ایک فیکچول کیفیت کیا تھی؟ یہ نہیں تھا کہ کشتیاں جلانے سے کوئی سامان حرب کے اندر بڑھ جائے کوئی چیز، بلکہ کم ہو گئی۔ اس کو تیار کیا گیا، دیٹس دا طارق بن زیاد مومنٹ۔ یہ ذہن کو تیار کیا کہ تمہارے پیچھے چوائس ہی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت بھی پاکستان کے پاس کوئی چوائس ہی کوئی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ علم حاصل کرے، سوائے اس کے کہ وہ جذبہ بھی رکھے۔ دیکھو، علم بغیر جذبے کے ہم جیسے لوگ بن سکتے ہیں، پروفیسر بھی ہوں گے، شاگرد پڑھانے والے اساتذہ بھی ہوں گے، مگر ایک کمبینیشن ہے جو علم کے ساتھ طاقت دیتا ہے اور اس بات کے قابل بناتا ہے کہ پاکستان کو ہم ڈیفینڈ بھی کر سکیں۔ اچھا، اور ڈیفنس بھی اس وقت سامان حرب جو ہے وہ بھی برک اینڈ مارٹر والا ڈیفنس نہیں، اب زمانہ بھی بدل رہا ہے۔ میری گفتگو سارے یونیورسٹیز کے پروفیسران کے ساتھ جب ہوتی ہے اور وائس چانسلرز کے ساتھ ہوتی ہے تو بھی یہی ہوتی ہے، کہتا ہوں برک اینڈ مارٹر کین ناٹ چینج دا ڈیسٹنی آف دس کنٹری۔ راستہ ہو سکتا ہے برک اینڈ مارٹر، یقیناً سارے راستے برک اینڈ مارٹر سے بنیں گے، مگر جو انٹلیکچوئل سوچ ہے آج دنیا کے اندر، آئی ٹی کی جو سوچ ہے، جو علم بڑھ گیا، جو ڈیٹا ہر طرف موجود ہے، آنکھوں سے زیادہ اب کیمراز موجود ہیں ہر طرف، جو اس کا انالیسس کرے گا۔ تیل بذات خود بیکار جب تک وہ مشین میں نہیں ڈالا جائے، ڈیٹا بذات خود بیکار جب تک وہ عقل کے اندر اینالائز نہ ہو۔ تو مسلمانوں کی ترقی کا راز، اور خاص طور پر پاکستان کی ترقی کا راز جو مجھے ڈیئر ہے اور جس کے لیے علامہ انسپائر کرتے ہیں، میرے مذہب کے اندر سے تلاش کر کے وہ چیزیں جو چھپی ہوئی تھیں، وہ لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ سیلاب کریٹ کیا۔ اس سیلاب کو دوبارہ ہم نے اسی انداز سے تیز کرنا ہے۔ کبھی ظلم کے اندر پس کر وہ انسان نکلتا ہے، کبھی عقل سے خود ہی آگے نکلتا ہے۔ ظلم کے سے بھی پس چکے ہم، جو ہوا ہے ہمارے ساتھ دنیا کے اندر اقدار اور موریلٹی کی اب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، پیسے کی، تجارت کی۔ کشمیر میں جو ظلم ہوتا رہے، مگر تجارت اور پیسے کے اعتبار سے جو انڈیا کا اثر رسوخ ہے تو ظلم ہوتا رہے۔ تو اس وقت دنیا اسلام جو علامہ بات کرتے ہیں، دنیا اسلام ایک قدر کی تلاش میں ہے، ایک ویژن کی تلاش میں ہے، اور ادھر ادھر آپ دیکھیں تو بہت کم نظر آتا ہے ایسا ویژن کہ جو اسلام کو لے کر کھڑا ہو اور انصاف اور موریلٹی کی دنیا قائم کرے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ کا سب سے بڑا پیغام، دونوں چیزیں مکس ہو گئیں، جو ولید اقبال صاحب نے کہا کہ جناب اس کا سائنٹیفک سرچ ان کی، اور پھر لیڈرشپ ہے نا، اور اس لیڈرشپ کے اندر مجھے اس وقت پاکستان بڑے ایک سنہرے مقام پر نظر آتا ہے کہ جہاں سے اس لیڈرشپ کو آگے کیا جائے گا۔ لہٰذا میں صرف آخر میں یہ بات کہوں، علامہ کی زبان کے اندر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو شکریہ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔